ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پیر منظور راجہ شکرانی صاحب. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ عدالت کے اس فیصلے کو کس نظر سے, کیا سر آپ اس عدالت کے جو یہ فیصلہ ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں, اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کسی فریق کے حق میں نہیں ہوا, یہ آئین پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. کیونکہ آئین پاکستان اگر اس کا تقدس جو ہے وہ بحال ہوگا تو پاکستانی اداروں کا تقدس جو ہے وہ بحال رہے گا, پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا تقدس بحال رہے گا. اگر اس طرح آئین پاکستان کو جو ہے وہ ڈکٹیٹر یا کوئی سول حکومت جو ہے وہ اس کو سمٹاش کرتی رہے گی تو پھر نہ تو یہ ریاست رہے گی اور نہ ہی ریاستی اداروں کا کوئی بقا رہے گا. ملک جو ہے وہ ایک انتشار کی طرف چلا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ تھا اس نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق دیا ہے. اس نے فیصلہ لوگوں کی خواہشات یا لوگوں کے الزام جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں دیا. اور اس فیصلے کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے احاطہ میں تقریباً اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے لوگ موجود تھے, حکومتی موجود تھے, لوگ وکلاء موجود تھے, تمام صحافی موجود تھے. اور اس فیصلے کے بعد تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں. کوئی یہاں پہ ہمیں بندہ نظر ایسا نہیں آیا کہ جو اس فیصلے سے ناراض ہو, نالاں ہو. خود جو حکومتی یہاں وکلاء ہیں, حکومتی جو یہاں پہ کارکن تھے جو پی ٹی آئی کے تھے, وہ بھی ظاہری طور پہ تھوڑے ناراض تھے, لیکن سائڈ پہ کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس فیصلے سے بہت خوش ہیں کیونکہ خان صاحب نے وہ ہر چیز میں لا قانونیت مچائی ہوئی تھی. اور عمران خان صاحب نے لا قانونیت کیوں مچائی ہوئی تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں لوگ جو ان کے ہینڈلر تھے, یا خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ اس ملک میں 4.5 سال تک یہ اتنی لا قانونیت اور اتنی جو ہے وہ اندھیر نگری کیوں مچائی گئی ہے. جی اچھا سر, مفتاح اسماعیل صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیچ کرتے ہوئے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں بھی لوگوں کو ریلیف دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ممکن ہے, ایسا کر لیں گے؟ جی اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا تو وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے. ان پہ بڑے بڑے الزام لگائے پرویز مشرف نے بھی اور خان صاحب کی حکومت نے بھی کہ جی انہوں نے جان بوجھ کے ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول رکھا ہوا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے مہنگائی کو کنٹرول رکھا ہوا تھا. بھائی اگر جان بوجھ کے کنٹرول رکھا تو انہوں نے عوام کو ہر لحاظ سے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. مشرف دور میں پیٹرول جو ہے وہ 123 روپے پہ چلا گیا تھا, اور پھر جب زرداری صاحب آئے تو انہوں نے اس کو 85 روپے پہ لے کے آئے. پھر نون لیگ والے اسی پیٹرول کو 65 روپے پہ لے کے آئے. اور جبکہ پرویز مشرف کہتا تھا کہ یہ پیٹرول جو ہے مارکیٹ میں اس کا 200 روپے ریٹ ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت آئی تو انہوں نے پھر اس کو 65 روپے سے بڑھا کے واپس جو ہے وہ 165 روپے لے گئے. تو یہ ریلیف تو نہیں ہے, ریلیف تو وہ تھا جو سابق حکومتوں نے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے تو یقیناً وہ لوگ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. اچھا سر, میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج شام کو یا دن کے ٹائم فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ 1940 والی جدوجہد کرنی پڑے گی. تو 1940 کو اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم تو برٹش حکومت تھی اور ہندوؤں کا راج تھا, تو انہوں نے یہ جو جملے کہے ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں اگر آپ ساری جو فواد چودھری صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھیں اور عمران خان صاحب کا بھی, تو انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے تب بھی انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی, اداروں کو جو ہے انہوں نے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی جو ان کے بیانات ہیں, عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں, جو فواد چودھری کا بیانات ہیں, وہ اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کے حق میں نہیں ہے. وہ انتشار کی ہوا کو جو ہے وہ ہوا دینا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا جو فیصلہ ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوئی ہے. آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں نے فیصلہ دیا اور یہی فیصلہ ملک کے مفاد میں ہے, یہی فیصلہ عوام کے مفاد میں ہے. اور اس فیصلے کو اس سے آگے بھی جانا چاہیے, اس پہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس کھیل میں انوالو ہیں ان سب کو بے نقاب ہونا چاہیے, اور ان پہ جو آئین اور قانون کے مطابق ان کی سزائیں بنتی ہیں وہ ان کو سزائیں ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے آمریت کا دروازہ بھی بند ہو جائے. اور جو سول آمریت چاہتے ہیں حکمران, ان کو بھی وہ بھی اس سے سبق سیکھیں اور آئندہ اس قسم کی آئین کو توڑنے کی, ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی دوبارہ کوئی کوشش نہ کر سکیں. اچھا, اب میرا آخری سوال ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے
ابھی میڈیا ٹاک میں کہا کہ جس طرح مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسپیچ فرمائی تھی کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، ہندو ہیں، وہ سب اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آج اسی طرح انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے جملے ادا کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ جملے ہمیں وہ قائد اعظم والا پاکستان دوبارہ آج مل گیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، پاکستان جو ہے یہ اقلیتوں کے لیے اتنا محفوظ ملک ہے، اور قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سارے خطے ہے جہاں میں تمام مذاہب کو جو ہے وہ پورا حق حاصل ہے، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے تمام مذہبی جو ہے وہ رسومات ادا کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح بھارت میں یا باقی دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ نارمل سلوک کیا جاتا ہے، پاکستان میں کوئی ایسی ایک بھی بات نظر نہیں آتی۔ ہاں، کہیں کوئی اکا دکا کوئی چھوٹے موٹے کہیں پہ ہوا ہے تو وہ بھی شر پسند اس میں عناصر بیرونی قوتیں منوس ہوتی ہیں۔ پاکستان کی اوور آل تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے وہ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق ہمیشہ جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ ہم لوگ خود بھی، صحافی بھی جو ہیں، اور تمام جو مذہبی ہمارے رہنما ہیں، وہ بھی جتنے ہمارے اقلیتی یہاں پہ ہیں، دیگر اقلیتی برادریاں ہیں، دیگر جو مذاہب ہیں، ان کا پورا ان کے جو مذہبی شاعر ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے تہواروں کا احترام کرتے ہیں، اور تمام اقلیتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ شکریہ صاحب۔